بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج کا تجوید کا جو درس ہے احکام تجوید کا، وہ ہے 3 نمبر میں ہم وہ سبب پڑھیں گے جو سکون ہو مد کا دوسرا سبب کیا تھا محترم حضرات؟ ہمارے پاس ساکن ہو جانا، سکون کی وجہ سے مد کا کر لینا۔ اب اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک کو مد جائز آپ کہہ سکتے ہیں، دوسرے کو آپ مد لازم کہہ سکتے ہیں۔ مد جائز، مد لازم۔ اب مد جائز کو مد عارض بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو چلو آتے ہیں، اب اس کو تھوڑا سے واضح کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ تو مد جائز جو ہے محترم حضرات، اس کے لیے کیا قاعدہ ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ العرب لا يبدؤون بساکن ولا يقفون على متحرک۔ عرب لوگ جو ہے نا، وہ ساکن کو نہیں پڑھ سکتے، ساکن سے ابتدا نہیں کرتے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی حرکت لگاتے جب کسی کلمے کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور جب کسی جگہ رکتے ہیں، وقف کرتے ہیں، سٹاپ کرتے ہیں، تو وہ متحرک نہیں کر سکتے، معلوم ہے؟ اس کو رک نہیں پڑے گا، یعنی لا يعلمون، یہ تو آپ متحرک نہیں ہوئے نا، حرکت آپ نے پڑھ لی۔ لا يعلمون، نون متحرک تھا لیکن ہم نے اس کی حرکت اڑا دی، کیونکہ وقف میں صحیح کرنا پڑے گا۔ اب یہ پر مد جائز کو جائز کہتے وہ اس لیے کہ سمی جائزا لجواز مدہ و قصرہ، کہ مد کرنا، نہ کرنا یا قصر کرنا، کم کر لینا جائز۔ و سمی عارضا، اس کو عارض بھی بولتے، عارضی ہے، کہ لئنہ مد عارضی، کہ ایک عارضی مد ہے۔ عارضی کا کیا معنی ہے؟ یعنی بذاتی ہی، جوہر کے اعتبار سے یہ مد نہیں ہے۔ لا يتحقق الا بالوقف، اگر آپ وقف کر لیتے ہیں تو تب مد وجود میں آ جاتی ہے، نہیں کرتے وقف تو مد جو ہے نہیں پیدا ہوتی۔ تعریف اب اس کی سن لیں محترم حضرات۔ تعریف میں کہہ رہے کہ ایکون بعد حرف المد حرف متحرک فی حالت الوصل، مثلا ایک جگہ حرف مد ہے نا، ساکن ہوتا ہے نا، حرف مد موجود ہے ہمارے پاس، اس کے بعد ایک متحرک حرف ہے، اور آپ وہاں پر وصل کرنا چاہتے ہیں، اور وصل ہوتا ہی ہے ادھر، اگر آپ وہاں پر وقف کرنا چاہیں گے تو ظاہر ہے کہ جو بعد والا حرف متحرک ہے وہ تو ساکن بن جائے گا، تو جب ساکن بن جائے گا اس طرح سے مد پیدا ہو جائے گی۔ فَإِذَا وَقَفْنَا عَلَيْهِ أَصْبَحَ سَاكِنًا، جب ہم وقف کریں گے تو ساکن بن جائے گا، تو اس طرح سے مد وجود میں آ جائے گی۔ وَمِن ثَمَّ جَازَ فِيهِ الْقَصْرُ، اس لیے آپ قصر بھی کر سکتے، اس میں قصر کا مقصد 2 حرکات کے برابر پڑھنا۔ والتوسط، توسط بھی آپ کر سکتے، معنی 4 حرکات کے برابر۔ والمد، مد بھی کر سکتے 6 حرکات، 6 حرکات کے برابر۔ مثلا دیکھیں ہمارے پاس تعلمون، اب دیکھیں تعلمون میں یہ جو واو ہے محترم حضرات، یا پر نستعین میں یا ہے، رحیم میں یا ہے، الناس میں الف ہے، ثعبان میں الف ہے، مبین میں یا ہے، جنتان میں الف ہے۔ محترم حضرات خود آپ سوچ لے، یہاں پر حرف مد ہمارے پاس موجود ہے نا، سب بتا دیا آپ کو، الف ہے، واو ہے، یا ہے۔ جب یہاں پر حرف مد موجود ہے اور بعد والا حرف متحرک ہے یا نہیں ہے، وصل بھی کر رہے ہیں ہم، صحیح ہے نا؟ وصل بھی آپ کر سکتے ہیں۔ وصل کس طرح سے آپ کر سکتے؟ تعلمون کے بعد دوسرا کلمہ بھی آپ ملا سکتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ الرحیم مالک یوم الدین، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح وصل بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ وقف کرنا چاہے، تعلمون نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین الرحمن الرحیم، اس طرح سے محترم حضرات آپ سب کر سکتے۔ ثعبان مبین، صحیح ہے نا؟ ثعبان الگ لفظ وہ الگ جگہ پر ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اب یہ پردے کی محترم حضرات کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يَخْفَ عَلَيْكَ، آپ کو تو یہ بات واضح لگ رہی نا، کوئی مخفی نہیں ہے،
انه فی حالت الوصل بما بعده، اگر آپ وصل کریں گے نا بعد کے ساتھ، اصبح مدا طبیعیا، پھر تو مد بنی جائے گی، یمد بمقدار حرکتین فقط. یا پر محترم حضرات ایک بات جان لیا، پر تعلمون نستعین وغیرہ الفاظ تو آپ نے پڑھ لیے نا، اس میں آپ کیا کر سکتے، وصل بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں قصر کر سکتے، تعلمون نستعین، اور توسط بھی کر سکتے ہیں 4 حرکات کے برابر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور مد بھی کر سکتے 6 حرکات کے برابر، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کیا کریں گے محترم حضرات، جیسے آپ پر بتایا کہ اگر آپ وصل کریں گے پھر تو 2 حرکت کے برابر ہوگی، جیسے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، اس میں کیا کریں گے 2 حرکت کے برابر پڑھیں گے. محترم حضرات آگے دیکھتے ہیں مد لازم کے متعلق. المد اللازم، مد کو لازم اس لیے کہتے ہیں للزوم مدہ بمقدار واحد، ایک بمقدار واحد، ایک مقدار ہے کہ وہ کیا ہے 6 حرکات کے برابر اس کو پڑھنا ہے، لازم ہے. وهو أن يوجد حرف المد وبعده سکون اصلی لازم فی کلمة من کلمات القرآن، کہ قرآن کی کسی بھی کلمے میں اگر آپ کو حرف مد کے بعد سکونی اصلی مل جائے، یعنی اصل سکون ہے، کسی عریضی وجہ سے نہیں ہے اور کسی وقف کی وجہ سے نہیں، کسی وصل کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے اندر موجود ہی ہے. او فی حرف من حروف المقطع اول الصور، او فی حرف من حروف المقطعات اول الصور، یا جو صورتوں کے شروع میں اپنے حروف مقطعات تو پڑھے ہوں گے نا، الف لام را، اس طرح کی جو ہے قاف نون صاد، الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات جو ہے نا محترم حضرات، ان میں بھی جو ہے ایسا ہی پایا جاتا ہے کہ حرف مد کے بعد سکون اصلی ہوتا ہے، وصلا و وقفا، چاہے آپ وصل کر یا وقف کر. حکم اس کا ہے لزوم مقداری، لزوم مدی بمقدار 6 حرکات، 6 حرکات کے برابر آپ دراز کریں گے. ولا يجوز قصره او انقاصه عن 6 حرکات او زیادته، 6 حرکات سے زیادہ کرنا یا قصر کرنا یا کم کرنا صحیح نہیں ہے. محترم حضرت پر سکون لازم کا کیا مقصد ملحوظ ہے؟ یقصد بالسکون اللازم ایضا الحرف المشدد، حرف مشدد بھی ساکن لازم میں داخل ہے. وجہ یہ کہ لأنه مکون من حرفین، حرف مشدد جب آپ دیکھ لیتے اس میں 2 حرف ہوتے ہیں نا، الاول ساکن، اول اس میں ساکن ہوتا ہے، تو جب اول ساکن ہوتا ہے والثانی ثانی متحرک ہوتا ہے. دیکھیے آپ پر الحاقہ، اصل میں کیا تھا الحاقہ، الحاقہ، تو پہلا والا قاف جو دوسرے قاف میں کیا کر دیا مدغم ہو گیا. اس طرح الطامة الكبرى، اصل میں کیا تھا الطامة، تو طامة، تو اس طرح سے ادغم الحرف الاول في الثاني واصبح حرفا واحدا مشددا، تو پہلے دوسرے میں کیا کر دیا مدغم کر دیا گیا، ایک مشدد حرف بن گیا. آگے مد لازم جو محترم حضرات 2 قسم پر ہے. وینقسم المد اللازم الى قسمین، مد کلمی یا کلمی، مد حرفی. کلمی کا معنی ہے کلمے کے اندر ہو، حرف معنی حرفوں میں ہو، کلمہ نہ ہو. وهو يكون حرف المد بعده سکون لازم فی کلمہ، مد کلیمی ہم تو اردو میں کلمی بولتے ہیں نا، کلیمی ہے، ٹھیک ہے، کہ حرف مد کے بعد سکون لازم ہو کلمے کے اندر.
اور مد حرفی کسی کہتے ہیں هو المد الذي بعده حرف ساکن وصلا ووقفا في حرف من حروف المقطعة اول الصور. سے پہلے بتایا کہ مد حرفی ان کو کہتے ہیں جو کہ کیا ہو حروف مقطعات کے اندر موجود ہو. ٹھیک ہے. آگے مد کلمی اور حرفی دونوں جو ہے دو قسم پر. ایک کو مخفف بولتے ہیں یعنی حرف اس کے بعد ساکن ہو مشدد نہ ہو. مستقل کا معنی ثقیل بھاری ہوتا ہے نا معنی مشدد ہو، یا پر بھی مخفف معنی مشدد نہ ہو، مستقل معنی مشدد ہو. اب دیکھیں ان کی تعریف خود واضح ہے. مخفف کے کیا معنی ہے یکون الحرف التالی للمد ساکن فقط، کہ مد کے بعد والا حرف ساکن ہو ولیس مشددا مشدد نہ ہو. جس سے آپ پر دیکھیں الآن وهو لم يقع إلا في هذه الكلمة في موضعين من سورة يونس. یہ الآن جو ہے نا صرف دو جگہ میں آیا ہے سورہ یونس کے اندر، 51 اور 91 نمبر آیت میں ہے. ویمد بمقدار 6 حرکات، 6 حرکات کے برابر آپ اسے دراز کریں گے. الآن ٹھیک ہے نا. مستقل کسی کہتے ہیں وہ یکون الحرف التالی للمد مشددا، مد کی بعد والا حرف جو ہے نا حرف مد والا اس کی بعد والا حرف مشدد ہو. جس سے آپ پردے کی محترم حضرات یہاں پر ہمارے پاس ہے الضالین. یہاں پر ہم میں سے اکثر لوگ اسی غلطی ہو جاتی کہ الضالین کو جب ہم پڑھتے تھے پر ہم غلطی یہ کرتے محترم حضرات کہ ضاد کو تو چلو مضبوط پڑھ لیتے مشدد، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس طرح پڑھتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھو اس طرح دیکھی ولا الضالین لین پڑھ دیا آپ نے نا. یہاں پر لام کے اوپر بھی شاد ہے محترم. یہاں پر دیکھیے یہاں پر ضالین ضا میں الف ہے نا، الف دیکھو الف کے اوپر مد لکھا ہے. اب یہاں پر اس کے بعد جو محترم حضرات دوسرا جو حرف ہے وہ لام ہے نا، لام بھی مشدد ہے. آپ اس طرح زور اور سختی کے ساتھ پڑھیں گے ولا الضالین، لام کو بھی زور دیں گے اس طرح سے. الحاقہ اس طرح نہیں پڑھیں گے الحاقہ الحاقہ نہیں، کاف پر زور دیں گے الحاقہ. ٹھیک ہے نا. اس طرح الصاخ میں جیسے شد ہے نا خا میں بھی شد پھر آگے مد کے بعد. ٹھیک ہے نا. الصاخہ فإذا جاءت الصاخہ اس طرح سے. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان اس طرح سے دیکھو جان ولا مدبرا ولم يعقب اس طرح سے. الطامة فإذا جاءت الطامة الكبرى فمن حاجك ذکر 6 حرکات کے برابر آپ سے پڑھیں گے. ان چیزوں میں جلدی نہیں کرنی چاہیے محترم حضرات. دیکھیں آپ نے پڑھ لی یہ لازم مد ہے نا، بعض لوگ جلدی میں تلاوت کر لیتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ختم بس اس طرح سے. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ اس طرح کوئی نہیں پڑھے گا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر حرفی جو مد مخفف ظاہر ہے کہ وہی معنی وہ یکون الحرف التالی للمد ساکنا فقط، کہ مد کے بعد والا حرف ساکن ہو. جس سے الف لام را دیکھیں الف لا جب آپ پڑھتے ہیں نا لا کی بعد میم تو کیا ہے ساکن ہو گیا نا. الف لام دیکھ لے میم ساکن ہو گیا. وتنطق اس طرح پڑھو گی دیکھیں الف لام را. کیا پر دیکھیں لام لام میں دیکھیں لام آپ لام پڑھ رہے ہیں نا اس طرح دیکھیں آپ نے پڑھ لیا لا
یا پر لام تو آپ پڑھ رہے نا، لام کے بعد کیا ہے؟ الف ہے، دیکھ مد تو لام کے اوپر ہے نا، اور الف ساکن ہے، اس کے بعد مد جو ہے یہ تو متحرک ہے، اور مد الف کے اوپر ہے نا، حرف مد الف ہے، یا پر میم کیا ہے؟ ساکن ہے۔ ایک لام کے اندر خود جو ہے آپ سوچیں گے کہ اس کے اندر تو لام بھی ہے، الف بھی ہے، میم بھی ہے۔ الف لام را، را دیکھئے آپ پر دکھا رہے الف لام را کلمۃ لام۔ اب لام کلمہ دیکھئے پہ حرف مد، مد حرف ہے نا اس میں، الف کے اوپر دیکھئے اس طرح مد ہے، پھر اس کے بعد میم ساکن ہے یا نہیں ہے؟ تو کہہ رہے کہ اس میں کیا حرف مد ہوا الف مد بمقدار 6 حرکات، 6 حرکات کے برابر آپ اس سے اعتراض کریں گے، حرف المیم میم ساکن، اس میں میم ساکن اذن فهو مد لازم خفی مخفف، یہ مد کیا ہے؟ لازم ہے اور حرف میں ہے اور خفیف ہے، معنی شدید نہیں ہے، شد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پر قاف کو جب آپ پڑھیں گے نا تو اس طرح ہی پڑھیں گے نا، قاف یا پر قاف کے بعد الف مد ہے، پھر قا جو ہے ساکن ہے، اس طرح صاد، اس طرح نون کو دیکھیں نون، اس طرح یاسین، سین، دیکھیے سین کے بعد یا ہے نا، یا مد ہے، نون ساکن اس کے بعد۔ اب حرفی مستقل کسے کہتے ہیں؟ هو المد الذي بعده حرف مشدد، اس کے بعد حرف مشدد دیکھیے الف لام میم، یا پر آپ نے پڑھا الف لام، دیکھیں لام کے اوپر خود مد ہے، پھر اس کے بعد میم ہے نا اس طرح مد ہے، لیکن اس میں شد بھی ہے، تو اصل میں اس طرح سے مدرمد الف لام میم، دیکھیں اس طرح سے نا اصل میں دیکھیں، جب آپ نے پڑھ لیا الف لام میم، پورا تفصیل سے آپ نے اس طرح لکھنا ہے الف لام میم، دیکھیے آپ پر مطلب آپ نے الف پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا، الف کے اوپر مد نہیں، لام کے اوپر کیا ہے؟ مد ہے، کیا ہے؟ لام کے اوپر تو نہیں نا، لام کے بعد جو الف مدہ ہے اس کے اوپر مد، میم ساکن ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد میم کے بعد مدہ ہے، وہ کیا ہے؟ یا ہے نا، یا، ٹھیک ہے، مدہ ہے اس کے اوپر مد ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ میم جو ہے ساکن بھی ہے نا، ساکن ہے، ٹھیک ہے، یا پری میم ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور یا پری میم جو ہے کیا ہے؟ مشدد ہے، ٹھیک ہے۔ یا پردے کے اس ساکن کے بعد کیا ہے؟ میم مشدد دوسرا موجود ہے، دیکھیں الف لام میم، ٹھیک ہے نا، یہاں پر مد موجود ہے۔ اصل میں یہ لکھنے کے لیے ہم نے اسے کر دے کہ آپ سمجھ سکے، اصل میں اس طرح سے، ٹھیک ہے، میم ڈبل ہے نا، شد ہے، الف لام، الف لام میم، اس اول میم پر شد ہے اور مد، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں یا اندر موجود ہے۔ یا پردے کے لکھا ہوا ہے الف لام میم، کلمۃ لام، لام دیکھئے آپ پر آخرها میم ساکن، اس میں میم ساکن ہے یا نہیں؟ ساکن ہے نا، دیکھئے آپ پر مدہ موجود ہے، آپ کہہ رہے کہ الف لام، ساکن ہو گیا نا میم، اور یہ مدہ ہے، ٹھیک ہے، الف لام میم، اس کے بعد دوسرا میم ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا کریں گے؟ تبدأ یا تبدأ یا تبدأ بمیم مکسورۃ، اس میں آپ میم اس طرح شروع کر لیتے ہیں نا، تدغم المیم الاولی فی الثانیہ، یہ پہلی والی جو میم ہے دوسری میں آپ مدغم کریں گے نا، ادغام بغنۃ، ادغام غنہ ہوگا کیونکہ میم میں تو ادغام غنہ ہوتا ہے، ویصبح یا ویصبح حرفا واحدا مشدد، پھر ایک حرف بن جائیں گے، اس طرح سے ایک حرف بن جائیں گے، ٹھیک ہے، مشدد ہے، مشدد ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے آواز اس طرح سے نکالنی ہے، ٹھیک ہے، پہلے ہی سے اس کو زور دینا ہے آپ نے۔
اس طرح آپ نہیں پڑھیں گے، یاد رکھنا. دیکھیے الف لام میم، آرام سے آپ نے نہیں پڑھنا کہ آپ اس طرح سے پڑھیں گے الف لام میم، نہیں یہ میم جو اس کے ساتھ لگ جائے گا. ٹھیک ہے، الف لام یہ میم نہیں ہے ادھر، آپ نے غلطی نہیں کرنے کی، ادھر تیسری میم بھی موجود ہے. یہ میم تو لام کی آواز کی وجہ سے آ رہی ہے آپ کو. یار الف میں فا تھوڑی موجود ہوتی ہے، دیکھیے یہاں پر فا ہے لام ہے، تو ہم آواز کے لیے لکھتے ہیں. اصل میں تو یہ ہے نا الف لام میم. ٹھیک ہے نا، دو میم ہے اور اس کے ساتھ لگ گیا. ٹھیک ہے، الف لام میم. یہ تو محترم حضرات مد کے متعلق سبق تھا جو کہ واضح ہو گیا. تو چلو آج کے لیے اتنا ہی کافی.